بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حجر اسود کا واقعہ اور حضرت زید بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنے کے بعد کئی سالوں تک خوشی اور آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلے سے ایک تنازع کو سلجھائے جو پورے عرب کو جنگ کے قریب لے آیا تھا۔ اس دوران کعبے کے ایک بار پھر سے تعمیر کا وقت تھا۔ عرب کے ہر قبیلے کے لوگ وہاں جمع ہوئے۔ وہ سب حجر اسود کو اٹھا کر کعبے کی دیوار میں لگانا چاہتے تھے۔ وہ پاک کالا پتھر کو اٹھانے کے حق کے لیے ہر قبیلے کے سردار لڑ رہے تھے۔ کوئی بھی اپنا حق چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ بات مارنے اور مرنے تک پہنچ گئی۔ تب ایک بزرگ آدمی آگے آیا اور کہا، کل صبح اس دروازے سے آنے والے پہلے شخص کی بات سبھی کو ماننا ہوگا۔ اس دروازے سے آنے والے پہلے شخص کوئی اور نہیں بلکہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کو دیکھ کر سب قبیلے کے لوگ خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ مانگے۔ تب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر پر رکھے اور تمام قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ وہ یہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیے۔ سب سردار مل کر چادر کو اٹھائیے اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں حجر اسود کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں لگائے۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے متاثر ہو گئے۔ اس طرح سب قبیلوں کے سرداروں کو حجر اسود اٹھانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، لیکن بیٹوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ سبھی کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اسی میں آپ کو تسلی ملی۔ آگے جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہوئے۔ اس دوران عرب کے لٹیروں نے کہیں سے ایک ماں کے گود سے بچے کو چھین لیا۔ اس بچے کا نام زید تھا۔ لٹیروں نے زید کو غلام کے طور پر عکاظ کے بازار میں فروخت کیا۔ زید کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک رشتہ دار نے خریدا اور اس لڑکے کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفے کے طور پر دیا، اور اس لڑکے کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر دیے۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید سے بہت محبت کرتے تھے اور انہیں الحبیب کہتے تھے، جس کا مطلب ہے بہت پیارا۔ زید پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا استاد مانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر چلنے لگے۔ زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ زید کے پاس ایک روحانی ذہن تھا، بہت ہوشیار تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق بھی تھے۔ ادھر زید کے والدین ابھی بھی اپنے بیٹے کو کھونے کے غم میں تھے۔ انہوں نے روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ ان کا پیارا بیٹا انہیں لوٹا دے۔ ایک دن زید کے والدین حج کے لیے مکہ آئے۔ یہاں پر انہوں نے زید کو دیکھ کر پہچان لیے۔ انہیں بڑی راحت ملی، لڑکے کی طرف دوڑ پڑے۔ لیکن جب زید کے والد کو زید کے فروخت کی حیرت انگیز خبر ملی تو انہوں نے سونا لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ انہوں نے سوچا سونے سے اپنے بیٹے کو خرید لیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹے کو رہا کرنے کی گزارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے، آپ کس کی رہائی کی بات کر رہے ہیں؟ زید کے باپ نے کہا، آپ کے غلام زید ابن حریدہ کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے، میں آپ کو ایک راستہ دکھاؤں گا جس سے آپ اپنے بیٹے کو بنا سونا چکائے واپس پا سکتے ہیں۔ زید کے والد نے حیران ہو کر پوچھے، آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہوگا؟
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे, मैं ज़ैद को आपके सामने बुलाऊंगा, वो तुम्हारे साथ जाना चाहता है तो वो आज़ाद है, तुम उसे खुशी खुशी ले जा सकते हैं, लेकिन वो मेरे साथ रहना पसंद करता है तो मैं उसे आपके साथ जाने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। ज़ैद के वालिद इस बात से राज़ी हो गए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद को आवाज़ दिए और अपने पास मौजूद इख्तियारात के बारे में बताइए जो आपके और ज़ैद के वालिद के बीच जो फ़ैसला हुआ है उसके बारे में, और ज़ैद को फ़ैसला लेने के लिए कहे। ज़ैद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने का फ़ैसला किए। ये सुनकर उनके वालिद हैरान रह गए। फिर उन्होंने ज़ैद से पूछा, क्या तुम अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते? क्या तुम ग़ुलाम ही रहना चाहते हो? ज़ैद जवाब दिए, अब्बा जान, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसियात से गहराई से जुड़ा हुआ हूँ और जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे मोहब्बत से पेश आते हैं, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं रह सकता। ये सुनकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद को गले से लगाए और उन्हें शहर के बीच ले गए और ज़ोर से ऐलान किए कि ज़ैद मेरा बेटा है और मैं मेरी विरासत इसे देता हूँ। नतीजतन ज़ैद बिन हरीदा का नाम बदलकर ज़ैद बिन मोहम्मद रखा गया, क्योंकि उन दिनों में ऐसा ही रिवाज था। ये खुशगवार रिश्ता उनकी आखिरी सांस तक चला। आपको हमारा ये वाक़या अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे वाक़यात के लिए इक़रा मिन क़ल्ब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।